یتیم کون ہوتا ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ وہ نابالغ بچہ جس کے والدین یا والد کا انتقال ہو جائے تو اسے فقہی اعتبار سے یتیم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیواؤں سے شادی کی، کئی بیوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ان بیواؤں میں سے ایسی بیوائیں بھی تھیں جن کی پہلے سے اولاد تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون کو اولاد سمیت اپنی کفالت میں لیا کہ اگر کوئی شخص کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کے بچوں کی کفالت کرنا یہ بھی اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس میں جہاں اس کی ذمہ داری پوری ہوگی وہاں ایک یتیم بچے کی کفالت کرنا بھی اس کی سعادت میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے خوش بخت اور نصیب والا گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو، اور مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے بدبخت گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ اور یتیم کی کفالت کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اخروی فائدہ، کہ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اگر کسی شخص کے پڑوس میں کوئی بڑا آدمی رہتا ہو یا کوئی آدمی کسی بڑی کالونی میں رہتا ہے تو وہ بڑا فخر کرے گا کہ میں تو بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، یا میں تو پارلیمنٹ لاجز کے قریب رہتا ہوں، یا میرے پڑوس میں فلاں MNA رہتا ہے۔ تو اگر ایک شخص کو ایک معمولی دنیاوی منصب والے کی ہمسائیگی اتنی پسند ہے تو اس شخص کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا جسے جنت میں اللہ جل جلالہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی عطا فرما دے۔ اور یہ ہمسائیگی کیسے ملے گی؟ یتیم کی کفالت کر کے، یتیم کی خبرگیری کر کے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے، انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو یوں کر کے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کی ہمسائیگی میں ہیں، اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ہمسائیگی میں ہوگا۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ یہ صحیح بخاری کی معروف شارح ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ حدیث سن لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو سن لے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ یتیم کی خبرگیری کرے، یتیم کی کفالت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یتیم کو گھر لا کر اپنے گھر میں رکھ کے اس کی پرورش کریں، اگر سماجی حالات اس کی اجازت نہ دیں تو اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ بیواؤں کے گھر آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے والدین ان کے سر پہ نہیں ہیں، تو آپ ان کی اسکول کی فیس ادا کر دیں، ان کا ماہانہ راشن ان کو پہنچا دیا کریں، عید پر ان کو نیا لباس خرید کے دے دیا کریں، اور بہت سارے طریقے سامنے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مکمل کفالت نہیں کر سکتا، اپنی آمدن اس کو اجازت نہیں دیتی، تو جتنا ہو سکے اتنا کر لے، جتنا ہو سکے جتنا اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کے ہاں روپیہ پیسے کی مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ اس شخص نے کتنا پیسہ خرچ کیا، بلکہ جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک ارب پتی کے 1 لاکھ روپے کے مقابلے میں ایک مزدور کے 10 روپیہ اللہ جل جلالہ کے ہاں شرف قبولیت اختیار کر جائے۔ تو کبھی اس امید پر نہ رہیں، اس انتظار پہ نہ رہیں کہ میری اپنی آمدن کم ہے، کم آمدن میں سے کم خرچ کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جس شخص کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، اس روایت کو سننے کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق وہ یتیموں کی خبرگیری کا اہتمام کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا، بڑا عجیب مقدمہ تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک یتیم بچے کے ساتھ کوئی تنازع ہوا۔ ان کا باغ ایک یتیم بچے کے باغ کے متصل تھا اور درمیان میں ایک کھجور کا درخت تھا، تو اس کھجور کے درخت پر کوئی تنازع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شواہد کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ جو قاضی کے منصب پر ہوتا ہے اسے کسی پہ طرز کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، قاضی نے انصاف کی بے رحم چھری پھیرنی ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شواہد کی موجودگی میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کو سن کر اس یتیم بچے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت تمہارے حق میں اس کا فیصلہ ہوا، لیکن تم یہ اس یتیم کو ہبہ کر دو۔ ٹھیک ہے، وہ چونکہ تمہارا تھا تو فیصلہ تمہارے حق میں ہوا، لیکن اس یتیم بچے کا دل رکھنے کے لیے اور اس کے دل کو توڑنے سے بچانے کے لیے تم یہ درخت اس کو ہبہ کر دو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا، کیونکہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ اگر پیغمبر کوئی مشورہ دیں تو صحابی کو وہ مشورہ قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوتا تھا۔ ہاں، اگر پیغمبر کی طرف سے حکم آ جائے پھر تو صحابہ ایک درخت کیا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ تو صحابہ دین کے معاملے میں اللہ نے بڑا اعلیٰ شعور عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو لبابہ تم یہ درخت اس کو دے دو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں درخت عطا فرمائے گا۔ اس قدر یتیم کا دل رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کیا۔ وہاں ایک انصاری صحابی تھے، یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، اگر وہ باغ میں ابو لبابہ کو دے دوں اور اس باغ کے بدلے میں ابو لبابہ سے یہ درخت خرید لوں اور پھر یہ درخت اس یتیم بچے کو ہبہ کر دوں، تحفے میں دے دوں، تو کیا میرے لیے بھی جنت میں وہ درخت ہوگا؟ یعنی کیا وہ اجر میرے لیے بھی ہے جو آپ نے ابو لبابہ کے لیے ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل تمہارے لیے بھی ہے، اگر تم اس یتیم بچے کو یہ درخت خرید کر دے دو تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ تمہیں جنت میں درخت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ گئے، انہوں نے حضرت ابو لبابہ سے بات کی کہ میرا یہ پورا باغ لے لو اور بدلے میں مجھے یہ درخت دے دو۔ اندازہ لگائیں کہ اس صحابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کردہ اس اجر کو حاصل کرنے کی کتنی تڑپ تھی کہ اپنے باغ میں کافی سارے درخت ہیں لیکن وہ پورا باغ اس ایک درخت کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے جا کے ابو لبابہ کو راضی کیا کہ میرا یہ پورا باغ لے لو اور یہ درخت مجھے دے دو، کیونکہ یہ درخت بڑا قیمتی ہے، اس کے بدلے میں جنت کا درخت ملنے والا ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ نے یہ سودا قبول فرمایا، حضرت ابو الدحداح سے وہ باغ لیا اور وہ درخت کی ملکیت ان کے حوالے کر دی۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یتیم کی خبرگیری فرمائی۔